بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے اور اس کی اس وقت بہت زیادہ ضرورت بھی ہے۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرا بندہ پریشان نظر آتا ہے کہ میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے، یا پھر ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ جس سے وہ اپنے علاج معالجے کے لیے کہیں نہ کہیں جاتا ہے اور پھر اس کو یہ بھی شکایات ہوتی ہیں کہ ہم وہاں گئے، علاج بھی کروایا، پیسہ بھی دیا، لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کے اوپر جادو کے اثرات ہیں یا پھر آپ کو کوئی جسمانی بیماری ہے؟ تو یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ ہم ساری باتیں کریں گے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی جادو کون سا ہے، عام جسمانی بیماری کون سی ہے، اور پھر ایک عمل ایسا بھی آپ کو میں بتاؤں گا جس سے آپ کو تشخیص بھی ہو جائے گی کہ آپ کے اوپر جادو کس نے کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس جادو کا علاج بھی آپ کو بتا دیا جائے گا تاکہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو چلیے پھر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میری گزارش یہ ہے، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے ہم علامات کی بات کر لیتے ہیں۔ وہ کون سی نشانیاں ہیں جو نشانیاں ہمیں دیکھنے میں ملتی ہیں؟ تو پہلے ہم بات کریں گے کہ خواب کے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھیں تو اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ جادو ہے۔ لیکن ایک بات میں یہاں پر اور آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ یہ ایسا نہیں کہ ایک دو بار کوئی علامت نظر آئی تو آپ سمجھ لیں کہ مجھے جادو ہے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اگر کثرت کے ساتھ اگر آپ ایسی علامات اپنے اندر دیکھتے ہیں، پاتے ہیں، تو پھر یہ جادو ہو سکتا ہے۔ اگر کبھی کبھار کوئی ایسی علامت، جو علامات میں آپ کو بتاؤں گا ان میں سے کوئی بھی علامت کبھی کبھار اگر آ جاتی ہے تو پھر وہ جادو نہیں ہے۔ پہلے خواب کی بات کر لیتے ہیں۔ خواب میں کون سی ایسی چیزیں ہم دیکھیں تو اس کا معنی ہے کہ یہ جادو ہے۔ خواب کے اندر اگر آپ کو کوئی درندے، جانور، سانپ، شیر، بچھو، بھیڑیا، اس طرح کے کوئی بھی جانور آپ کو نظر آتے ہیں جو جنگلی جانور ہیں، نقصان پہنچانے والے جانور ہیں، تو پھر اور کثرت کے ساتھ ان کا خواب آپ کو آتا ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ یہ جادو ہے۔ خواب کے اندر جھٹکے لگنا یا پھر ایسا ہونا کہ بلندی سے اپنے آپ کو گرتے ہوئے دیکھنا کہ کہیں بلندی سے میں گر رہا ہوں، یا پھر یہ دیکھنا کہ پیچھے کوئی لوگ میرے بھاگ رہے ہیں، تو یہ بھی جادو کی ایک علامت ہے۔ اسی طرح ویران جگہوں کے اوپر خود کو دیکھنا، قبر کو خواب کے اندر دیکھنا، مردے دیکھنا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جادو کی علامات میں سے ایک علامت ہو سکتی ہیں، اور اسی طرح نیند کا نہ آنا یہ بھی جادو کی ایک علامت ہے۔ یہ تو ہیں ابتدائی طور کے اوپر، جب کسی کو جادو ہوتا ہے تو ابتدائی طور کے اوپر ایسے خواب بھی آتے ہیں اور ایسی چیزیں بھی اس کو نظر آتی ہیں۔ لیکن جب جادو ہو جاتا ہے اور کافی وقت گزر جاتا ہے، وہ سخت ہو جاتا ہے، تو پھر کچھ ایسی علامات ہیں جو ہمارے جسم میں ظاہر ہوتی ہیں، تو پھر ان کا علاج فوری طور کے اوپر ہم نے کرنا یا کروانا چاہیے۔ اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جادو کے جو امراض ہوتے ہیں وہ بعض اوقات پھر جسمانی امراض میں بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کا علاج بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جسم کا ہر وقت درد کرتے رہنا، غصہ، بات بے بات پہ غصہ آتے رہنا، اور اسی طرح سب سے بلا وجہ جھگڑے کرنا، گھر والوں سے، بہن بھائی، میاں بیوی، یا جو بھی گھر کے افراد ہیں ان سے نفرت کا ہو جانا، سر کے اوپر، کندھوں کے اوپر، کمر کے اوپر ایک بوجھ سا محسوس ہونا، اسی طرح نماز پڑھنے سے، قرآن پاک کی تلاوت سے دل کا اچاٹ ہو جانا، تنگ ہو جانا، یا پھر گھر پہ کپڑوں پہ خون کے چھینٹے پڑنا، اور اسی طرح جسم کے اوپر سوئیاں چبھنا،
چبھن سی محسوس ہونا یا بہت زیادہ تپش محسوس ہونا، پھر بیماری ہونا، اور بیماری بھی ایسی کہ ڈاکٹر سارا کچھ کر لیتے ہیں، دوائیاں بھی دے دیتے ہیں اور ٹیسٹ بھی سارے کلیئر آ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ بیماری ٹھیک نہیں ہوتی۔ بخار ہو گیا، سارا کچھ کر لیا، دوائی بھی کھا لی، ٹیسٹ بھی کروا لیے، کوئی ایسی خطرے والی بات بھی نظر نہ آئی، لیکن پھر بھی بیماری نہیں جاتی۔ کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے، تو یہ بھی جادو کی علامت ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جہاں جسمانی علاج کروائیں وہاں پر جادو کا بھی آپ کو علاج کروانا چاہیے۔ اسی طرح گھر والوں سے دل اچاٹ ہو جانا، گھر میں دل نہ لگنا، باہر نکل جانا، یا میاں بیوی کے اندر لڑائی اور جھگڑا ہونا اور بہت زیادہ ہونا، اور پھر انہوں نے جب جھگڑا ختم ہوا پھر سوچا سمجھ آیا نہیں یہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن بعد میں پھر جھگڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ جادو کی علامات میں سے ہیں۔ رشتوں کی بندش کی شکایت جو لوگ کرتے ہیں کہ ہمارے رشتوں کی بندش ہے، ہم رشتے طے کرتے ہیں بیٹیوں کے یا بیٹوں کے تو بات چلتی ہے لیکن پھر ختم ہو جاتی ہے، یا پھر آتے ہیں دیکھتے ہیں پسند بھی کر لیتے ہیں اور پھر بعد میں جواب دے دیتے ہیں، یا بسا اوقات منگنیاں ہو کر بھی وہ ختم ہو جاتی ہیں اور کسی وجہ سے ختم نہیں ہوتی، بلا وجہ ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس صورت میں بھی یہ جادو کی وجہ سے ایسا کام ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو یہاں پر بھی علاج کی ضرورت ہے، آپ جادو کا علاج کریے خود یا پھر کروائیے، تو انشاءاللہ تعالی اس کے بعد اگر آپ یہ رشتوں والا کام کریں گے تو پھر جو رکاوٹیں بندشیں آپ کو پہلے محسوس ہو رہی تھی وہ نہیں ہوں گی۔ اسی طرح کاروبار کی بندش بعض لوگوں کو ہو جاتی ہے، کاروبار کرتے ہیں وہ نقصان ہو جاتا ہے، چلتا نہیں ہے۔ بہت سارے معاملات اس طرح دکاندار ہیں، ان کی دکان پہ سارا کچھ موجود ہوتا ہے اور سیم اسی طرح کی دکان کے اوپر رش بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر رش نہیں آتا، گاہک نہیں آتے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ جادو کی علامات میں سے ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح نامعلوم بیماری، کوئی ایسی بیماری انسان کو لگ جاتی ہے کہ جس میں ڈاکٹرز، اطباء، ٹیسٹ، لیبارٹری یہ سب کچھ فیل ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا یہ بیماری کون سی ہے، تو وہ در حقیقت جادو کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ موٹی موٹی سی ایسی علامات ہیں کہ جو اگر بکثرت پائی جائیں، یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، بکثرت پائی جائیں تو پھر یہ جادو ہے۔ کبھی کبھار اگر کوئی ایسی علامت دیکھنے میں آ جائے تو پھر اس کو جادو نہیں کہا جا سکتا، بکثرت ہوگی تو پھر اس کو جادو کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ علامات ہیں۔ اب چلیے کہ ہم نے پتہ کیسے کرنا ہے کہ ہمارے اوپر جادو کس نے کیا ہے۔ یہ چیز ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہوتی ہے، اور ہم عاملین کے پاس بھی جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں بتائیے کہ ہمارے اوپر جادو کیا کس نے ہے، اور بعض لوگ تو پھر جو ہے وہ جھوٹ بول دیتے ہیں اور کسی کا نام لے لیتے ہیں فیملی میں سے، خاندان میں سے، اور پھر ایک نہ ختم ہونے والا جھگڑا، لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایک بات کو تو یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت کے پاس ہی یہ حقیقی علم ہے، کوئی عامل آپ کو نہیں بتا سکتا۔ اگر کوئی بتاتا ہے تو وہ کذاب ہے، وہ کذب بیانی سے کام لے رہا ہے۔ اس لیے آپ عاملین سے یہ نہ پوچھا کریں، بلکہ ایک عمل میں آپ کو بتا دوں گا، آپ نے خود وہ کر لینا ہے۔ اللہ رب العزت سے آپ نے عرض کرنا ہے، دعا کرنی ہے، اللہ رب العزت آپ کی رہنمائی فرما دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور دوسری طرف جا کے آپ اپنے گھر میں یا خاندان میں لڑائی مت ڈالیے، کیونکہ یہ علم اللہ رب العزت کے پاس ہے اور وہی عطا فرماتے ہیں۔ لیکن عاملین جنات کے ذریعے سے یہ سارے کام کرتے ہیں، تو جنات کبھی سچ بتا دیں، کبھی جھوٹ بتا دیں، کچھ بھی بتا سکتے ہیں، تو اس لیے اس بات کے اوپر تو بالکل یقین مت کیجیے گا۔ اور یہ جو آپ کو خواب میں اگر نظر آ جاتا ہے، یہ جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ اس کو کرتے ہیں، خواب میں آپ کو نظر آ جاتا ہے، تو پھر بھی آپ نے نہ تو لڑائی کرنی ہے نہ جھگڑا کرنا ہے، بس احتیاط کرنی ہے۔ احتیاط کے لیے یہ عمل آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو علاج بھی بتا دوں اور پھر یہ بھی عمل آپ کو بتا دوں گا۔ علاج کے لیے سب سے بہترین جو چیز ہے جو میرے تجربے سے گزری ہے وہ ہے منزل۔ منزل کی آڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں آپ کو دوں گا۔ آپ نے اپنے گھر کے اندر اس کی تلاوت ضرور چلانی ہے، صبح و شام 2 ٹائم اس کی تلاوت اپنے گھر کے اندر چلائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام کو منزل کو پڑھنا ہے،
پانی رکھ لینا ہے اپنے پاس اور اس کے اوپر دم کر دینا ہے، اور پھر وہی پانی گھر کے سارے افراد پئیں گے۔ اسی پانی میں سے گھر کے مین دروازے کے اوپر، کمروں کے دروازے کے اوپر اور مین دیواروں کے اوپر آپ نے چھڑک دینا ہے، اوپر کسی شاور وغیرہ میں ڈال کے، تاکہ وہ نیچے نہ گرے۔ تو یہ منزل کا عمل اگر آپ 21 دن 41 دن اپنی ضرورت کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر سے جادو جنات کے جتنے بھی اثرات ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن ساتھ میں آپ نے اس کو اتنے ہی دن اس کو چلانا بھی ہے، اس کی آڈیو کو درمیانی آواز میں چلانا ہے جو پورے گھر میں آواز اس کی جائے منزل کی۔ تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہوگا، آپ نے وہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، یہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، یا ویسے ہی یوٹیوب پہ سیو کر کے بھی آپ اس کو چلا سکتے ہیں۔ اب چلیے وہ عمل جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ عمل کون سا ہے؟ رات کو اپنے تمام تر معمولات سے آپ جب فارغ ہو جائیں تو پھر آپ باوضو ہو جائیں۔ باوضو ہو کر آپ نے اپنے بستر پہ آ جانا ہے۔ تو اول آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے 100 مرتبہ یا جبارو یا قہارو یا جبارو یا قہارو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔ یہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے، آخر میں پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور اپنے اللہ رب العزت سے دعا ضرور کریں کہ یا اللہ میری رہنمائی فرمائیے۔ لیکن اس عمل کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر آپ کو کسی کے اوپر شک ہے تو اس کا گمان بھی آپ نے اپنے ذہن کے اندر بالکل نہیں لے کر آنا، اور اگر آپ کسی کے اوپر شک ہے تو آپ تو بغیر عمل کے بھی اگر اسی شک کو ذہن میں رکھ کے سو جائیں گے تو وہی شخص آپ کو خواب میں نظر آ جائے گا، اور آپ کہیں گے کہ یہ عمل کی وجہ سے ہوا اور اسی شخص نے میرے اوپر کیا ہے۔ ایسا نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اپنے ذہن کو بالکل خالی رکھتے ہوئے پھر یہ عمل کر کے آپ نے سو جانا ہے۔ تو آپ کو انشاءاللہ تعالی 3 دن یا پھر 5 دن کے اندر اللہ رب العزت کی رہنمائی ہو جائے گی، اور اگر اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کی رہنمائی نہ ہو تو پھر سمجھ لیں کہ اسی چیز میں خیر ہے اور اسی میں بہتری ہے، پھر زیادہ عمل مت کیجیے۔ بس آپ اپنے علاج کے اوپر فوکس کریں، جو علاج میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ اس کے لیے بہترین پاورفل عمل ہے، پاورفل علاج ہے۔ اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ یقینی طور کے اوپر آپ کو شفا مل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اگر اور کوئی بات ایسی ہو جو آپ پوچھنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالی آپ کی رہنمائی ضرور کروں گا، اور ویڈیو کو آپ نے شیئر بھی کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔